नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا حقيقة الأشياء كما هي اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی کہ وہ ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کا مہینہ اگر ہم اسلامی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں کہ جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے تو اس میں شعبان المعظم قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی شامل ہے. رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہ اس مہینے میں برکت عطا کر. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کے بعد ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے. تو ہم اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کو اگر تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں، تھوڑا گروپس میں ڈیوائیڈ کریں، تو کچھ مہینے حرام مہینے ہیں. حرام مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں حج کے مہینے بھی سامنے آتے ہیں، جیسے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج. اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ عبادت کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ اگر آپ شعبان کے مہینے کو بھی ایڈ کر لیں تو کچھ عبادت آپ کی شعبان کے حوالے سے ہے، پھر رمضان اور پھر شوال میں بھی آپ کو کچھ روزے ملتے ہیں. اس حساب سے ہم دیکھیں تو روزوں کی عبادت کے لیے یہ 3 مہینے نون ہیں. اب آپ سب کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عبادات جو ہیں وہ فرض کے درجے پر ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ سب چیزیں فرض ہیں نا. نماز ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں. فرض روزہ سال میں 1 بار آپ کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں. اسی طرح زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ پر ڈیو ہوتی ہے آپ اس کو ادا کرتے ہیں. اور پھر حج ذی الحج میں ہوتا ہے. تو ہر فرض عبادت سے پہلے کچھ اس کی تیاری سی پتہ چلتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز آپ کی تیاری کو شو کرتی ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ کا وضو. ٹھیک اسی طرح حج کے لیے حج کا جو اصل دن تو وہی ہیں جو ذی الحج کے دنوں میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ شوال، ذی قعدہ میں جو ہے وہ حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. چاہے وہ پرانے وقتوں میں قافلوں کی صورت میں جاتے تھے، یا آج بھی کہ آپ کے نام قرآن اندازی میں ڈالے جاتے ہیں، یا آپ کو کچھ ٹریننگز ابتدائی طور پر دی جاتی ہیں، اور پھر مختلف فلائٹس کے ذریعے سے سب کی ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حج کی تیاریاں گویا کہ شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی احرام باندھ کر حج کے سفر پہ نکلتا ہے نا تو وہ حج کا سفر بھی شمار ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں رمضان کے لیے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام، اس کا انتظام، اس کی تیاریاں آپ کی کیا ہے؟ شعبان میں شروع ہو جاتی ہیں. آپ منٹلی پریپیئر ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کچھ روزے آپ کو شعبان میں بھی ملتے ہیں. اور پھر رمضان کے بعد ایک دم سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا، پھر آپ کو شوال کے بھی کچھ روزوں کے لیے کہا جاتا ہے. تو سمجھ تو کیا آتی ہے کہ شوال کے اور شعبان کے نفلی روزے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں آپ کا رمضان آ رہا ہے.
تو یہ 3 مہینے آپ کے جو ہے نا مسلسل ایسے ہیں جو روزے کی عبادت کے مہینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں عموماً روزوں کے لیے اہتمام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ وہ جو ان کے چھٹے ہوئے روزے ہوتے تھے نا، تو وہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ قضا روزے اس مہینے میں پورے کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اوپر تو ہم آگے بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت رمضان کے مہینے کی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی فضیلت کو جانیں گے۔ اب اس مہینے کے بارے میں، یعنی شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ اس کو بہت توجہ سے بات کو سنیے گا۔ رمضان کے علاوہ آپ نے جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے وہ آپ کو شعبان کا مہینہ ملتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں کہیں یہ نہیں آتا کہ کوئی ایک خاص دن ہو کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جب نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کسی کو کچھ خاص اہمیت دے دی جاتی ہے اس کی خاص وصف کی بنا پر۔ جیسے ہماری کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ کسی کو اسکول میں کلاس میں اس کو مارجن کس وجہ سے دیا جاتا رہا ہمیشہ کہ وہ بچہ قرآن کا حافظ تھا، اس لیے اس کو استاد اس کے لیے بڑے لینیئنٹ ہو جاتے تھے۔ تو ایسا سمجھ آتا ہے کہ جیسے ایک وقت ہوتا ہے، جیسے آپ کی ایک ہوتی ہے نا ڈیلی رپورٹ، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح اور شام میں فرشتے آتے ہیں، ان کی تبدیلی ہوتی ہے، فجر کے وقت میں جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شام میں تبدیلی ہوتی ہے، شام والے جا کر پھر اس وقت ہی رپورٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک سالانہ رپورٹ ہے جو اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، وہ تو روز بھی دیکھتا ہے۔ تو پھر ایک سالانہ رپورٹ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسکول میں ہوتی ہے نا، ٹیچر آپ کو ڈیلی آپ کے ٹیسٹ لیتی ہیں، ایک ہوتی ہے 1 سال کے بعد پھر آپ کی اینولی کچھ ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی دہشت اور اس کی وحشت ایک اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ جب ہماری رپورٹ اللہ کے ہاں پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اور رپورٹ کا بھی اندازہ کریں، یہاں تو دنیا کے امتحان تو شاید 1-3 گھنٹے کے اندر آپ کتنا کچھ لکھ لیں گے، لیکن جو ہماری رپورٹ جاتی ہے، ہماری پوری طرح، ہماری یوں کہے کہ پوری تصویروں کی ایک البم ہے۔ ہاں، ہمارے سارے سارے آپ کے انداز، آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا، آپ کا عمل کرنا، یہاں تک کہ آپ کے ایکسپریشنز، امپریشنز، ہر چیز ریکارڈ پورا اللہ کے ہاں پیش کیا جائے۔ تو پھر ہم سب بھی اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، ہم سب بھی دعا کو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جب اس دن کے جب اللہ کے ہاں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں، جیسے آتا ہے نا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ تو اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور ہم اپنی کوتاہیوں پر اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینے والے ہوں۔ جیسے ہوتا ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو بھی آپ کے اعمال جاتے ہیں، ایک ڈیلی رپورٹ ہوگی، ایک ویکلی رپورٹ ہوتی ہے، تو اس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ آتا ہے کہ جو شخص، جو 2 لوگ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کھولے ہی نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہ جب تک یہ آپس میں
جھگڑے کو ختم نہیں کر دیتے تب تک ان کے نامہ اعمال کو بھی نہیں ان کو دیکھا جاتا، ان کے بارے میں پڑتال نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایسا سمجھ آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نے اپنے اعمال پر بھی کام کرنا ہے، اور وہ خاص وقت کہ جب کہ ہمارا نامہ اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، اس وقت کی کنڈیشن کہ جب بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ روزے کی حالت میں ہوں، کہ گویا روزے کی حالت ایک ایسی ہوتی ہے کہ انسان پاکیزگی کی اور طہارت کی کیفیت میں ہوتا ہے، تزکیہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، تقوی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ میں ایسے حالت میں ہوں کہ روزے سے ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال تولا جا رہا ہو، تو اس صورت میں دیکھیے تو پھر ہمیں اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جو ہمارے لیے بخشش کا باعث بھی ہو اور نجات کا باعث بھی اور رب کی رضا کا باعث بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم میں سے اکثریت شعبان میں نہیں روزے رکھ سکتے، اس سے ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کمزوری ہو جائے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کے دین نے بہت خوبصورت سا حل بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ تو پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے کہ شعبان کے 15 شعبان تک روزے رکھیں اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں، یہاں تک کہ آخری روزے جو آپ شک کی بنیاد پہ کبھی رکھ دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں رمضان شروع ہو چکا ہوگا تو مجھے رکھ لینا چاہیے، تو ایسے روزے سے بھی منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل بھی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے 15 کے بعد روزہ نہیں رکھنا۔ اب ایک بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو، یا ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایمان کی اس کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کانٹراڈکشن اس کو محسوس ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پورے رکھ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تم 15 شعبان کے بعد مت رکھنا۔ تو یاد رکھیے، ایک اصول سمجھ لیجئے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، اس میں عمل جو ہے نا وہ آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس میں سے اس طرح کی آپ کو اور بھی بہت ساری مثال مل جائے گی، جیسے صوم وصال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے امت کو منع کیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن آپ خود یہ رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ وہ روزہ جو مسلسل رکھتے ہیں، جیسے صبح روزہ رکھا ہے پھر افطار نہ کیا اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لینا، تو ایسے میں کیا ہے، رات بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے اور پھر اسی حالت میں روزہ رکھا جائے۔ تو آپ خود ایسا رکھتے تھے، لیکن آپ نے باقیوں کو اس چیز کے لیے نہیں اجازت دی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہونے کے ناطے عام انسانوں سے ان کے اندر کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی طاقت بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنا پر جس کا جو مقام ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے، تو اس لیے عام لوگوں کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تاکہ کیا ہے کہ وہ اپنی انرجی کے ساتھ اپنے روزوں کو مکمل کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائص جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں، کہ جو عام انسان نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، انہی میں سے یہ ایک حکم۔ اب کیا ہے، ہم یہاں پر ایک بات سوچتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور عبادت دراصل کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے کچھ بھی جو بھی اس نے کرنے کو کہا وہ کرنا، ان چیزوں سے رک جانا جو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں ہمیں تو ہمارے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ بہتر چیز کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی یہ 2 مہینے ہیں جس میں آپ نے روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ جامع ترمذی کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते आप रोजा रखना ना छोड़ेंगे, और आप रोजे छोड़ते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप कभी रोजा ना रखेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी माह के मुकम्मल रोजे रखते नहीं देखा, और मैंने आपको शाबान के अलावा किसी महीने में कसरत से रोजे रखते नहीं देखा। तो यहाँ आप समझ आती है कि करने का काम क्या है। देखिए, जैसे हम बात करें इबादत की, तो इबादत वो है कि जिसके बारे में हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया, ऐसा ही है ना, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें उस इबादत के बारे में पता चल गया। अब क्या है कि अब हमको वो देखना है कि वो तरीका क्या है जो हमें इस महीने से मुतल्लिक बात पता चलती है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही, आयत हमें कोई मिलती नहीं है शाबान की फजीलत के एतबार से, लेकिन अहादीस हमें ऐसी मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये महीना रोज़ों से मुतल्लिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए कुछ और चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारे लिए ऐसे ही हैं कि वो तौक हमने अपने गलों में डाल लिए हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसका कोई हुक्म नहीं है। तो देखिए हम कि क्या काम ऐसे हम करते हैं इस महीने के अंदर जिसका कोई हमें कुरान और सुन्नत से कोई हुक्म, कोई दलील नहीं मिलती, लेकिन हम उसको किए जा रहे हैं दीन समझते हुए। अगर तो आप इन चीज़ों को महज एक लेते हैं ना कि रवायात के तौर पर, रस्मों के तौर पर, तो शायद फिर भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन अगर किसी चीज़ को महज दीन समझते हुए आप ऐसा किए जा रहे हैं जो जिसका हमें नमूना कहीं मिलता नहीं, जिसका हमें हुक्म कहीं दिया नहीं, और हम वो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सवाब तो दूर की बात, हम गुनाहगार हो सकते हैं। तो जनाब इस दिन में ख़ास तौर पर 15 शाबान के हवाले से कुछ मखसूस किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं जनाब, हलवा पकाते हैं। निस शाबान के दिन हलवा पकाकर तकसीम करना एक बहुत ज़रूरी काम समझा जाता है, और इस काम को हमारी आवाम इतनी कसरत के साथ कर रही है कि अक्ल हैरान रह जाती है। और इसके लिए दलील मालूम है आपको क्या दी जाती है? कुछ लोग तो बस ऐसे ही कर रहे होते हैं लोगों को देख देख कर। कुछ लोगों ने अपने जहन में कुछ खुद साख्ता चीजों को भी बना रखा है। उनका कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जंगे उहद में शहीद हुआ, तो फिर उनको हलवा बनाकर खिलाया गया था। अच्छा, अब इसमें देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक अगर शहीद हुआ ग़ज़वे उहद में, तो उहद कब हुई थी? जी, आप मुझे बता सकता है कोई कि ग़ज़वा उहद कब हुई थी? 2 हिजरी। यस, शाबाश, 2 हिजरी को हुई थी। 2 हिजरी यानी शव्वाल के महीने में हुई, ठीक है। और आप हलवा कब पका रहे हैं? शाबान में पका रहे हैं। तो फिर कैसी तकलीद हम कर रहे हैं अगर आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप उनकी अतात में, आप उनकी इत्तबा में हलवा खा रहे हैं कि आपने नरम सा हलवा खाया था उनकी दांत के ना होने या टूट जाने की वजह से। तो ऐसा वाकया शाबान में नहीं हुआ। और दूसरी चीज आप देखिए कि जो हलवा आप बनाते हैं, सूजी का बनाते हैं ना, अरब में तो ऐसे हलवा है ही नहीं। और फिर उसके अलावा अगर आप उस वक्त को जहन में लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैदे की रोटी कभी नहीं बनी थी, और हम तो हलवे खा रहे हैं। और हमारा जो रेसिपी है ना हलवा बनाने की, वो अरब में हलवा का लफ्ज मिठाई के लिए इस्तेमाल होता है, और या अगर हलवे के लिए भी इस्तेमाल होता है तो उनके यहाँ हलवा कुछ और तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जो सूजी के साथ उसको किस तरह से भून कर, पता नहीं इसमें रंग भी डालकर, और फिर उसको कितने घंटों की मुशक्कतों के बाद, क्योंकि हलवे की सूजी को ब्राउन करना आप सब जानते होंगे, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि उसको बिल्कुल लाइट उसके अंदर आप आंच के अंदर आप उसको पकाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं था, हमारे पास तो बहुत वक्त है। घंटों सूजियां और घंटों क्या, इतनी मालियत पर तो हम कुक भी हायर करते हैं और उनको इस चीज पर लगाते हैं कि वो लोग ये काम करते हैं, और आप उन पुड़ियों और चनों को और और हलवों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिलती है। अच्छा, अब इसमें क्या है,
بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب برات سے پہلے جو فوت ہوتے لوگ ہیں نا، ان کے نام پر حلوہ پوری نہ بنائی جائے تو اس وقت تک وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اب یہ دیکھیے کانسیپٹ، یہ چیزیں ہم نے کہاں سے لے لی، جس کے پیچھے عقل بھی آپ کی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ دوسرے ادیان اگر کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں نا، جیسے ہندوازم میں ہے کہ ان کی مردوں کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور وہ معلوم نہیں کئی بار تو جنم بھی لیتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام کیا چیز پیش کرتا ہے کہ جو شخص ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا واپس پلٹنا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ روحیں بھٹک رہی ہیں اور وہ جب تک ان مردوں میں شامل نہیں ہوں گی، جب تک آپ نے اس شبرات کا کوئی حلوہ نہیں پکائیں گے، وہ عید نہیں منائیں گے، اس کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں کہ یعنی عید الفطر زندوں کی عید ہے اور شب برات مردوں کی عید ہے۔ اور اس دن میں کیا ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا 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 باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک بات اور، اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ مردوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو اگر کوئی ہمارا بہت پیارا ہو تو ہم اسے مردوں میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کو پھرنے دیں یہیں دنیا میں، آپ کے آس پاس ارد گرد رہے، آپ کے پاس، آپ کی اس سے ملاقات ہوتی رہے، وہ آپ سے ملتا رہے۔ پھر ان دنوں میں ایک خاص چیز یہ بھی ہوتی ہے، قبروں کی لپائی کی جاتی ہے، گویا کہ ان کے گھروں کی رینوویشن آپ کر رہے ہوتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں اور سال میں ایک بار آپ ان سے جا کر پھر ان کی قبروں کی خبرگیری کرتے ہیں، اور اس کے لیے بس خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دن میں کہیں آپ کو نکلنے کا موقع ملے اپنی قریبی قبرستان میں، تو آپ کو لوگوں کی ہجوم یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا قبروں کی لپائی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا کیا نہیں چاہیے؟ اس کا خیال ضرور رکھیں، لیکن ان کا اتنا زیادہ اہتمام کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہیں دیتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مردوں کا احترام لازمی ہے، اور اس کے لیے اسلام نے جتنا خوبصورت انداز پہ پیش کیا ہے، کوئی دین نہیں۔ آپ باقی دھیان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، اور ایک اسلام، ایک مسلمان میت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، کتنی عزت اور کتنی احترام کا، اس کو، اس کی قبر کو بہت اچھے سے کھودا جاتا ہے۔ اور قبر میں بھی، کھودنے میں بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی قبریں کھودی جاتی ہیں نا، ایک بغلی قبر ہوتی ہے جس میں آپ نیچے کھود کر سائڈ پر گڑھے کو کرتے ہیں اور اس کے اندر میت کو رکھ دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ وہ ٹیسٹ کراتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر مشین آ جاتی ہے اور آپ اس کے نیچے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی وہ قبر ہوتی ہے، اس طرح کھدائی سائڈ پر ہوتی ہے۔ اور ایک قبر وہ ہوتی ہے جس میں آپ نیچے کو کھودتے ہیں اور اوپر سلیں رکھ دی جاتی ہیں، تو زیادہ پسندیدہ بغلی قبر ہی ہے، تاکہ اس میت کو اس کے اندر حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ پھر اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، حالانکہ نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے، اس میت نے مٹی میں ہی تو جانا ہے، پھر اس کا اتنا اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام ان چیزوں کو بہت زیادہ کرتا ہے کہ ایک میت کی، ایک مردے کے ساتھ اکرام اور احترام والا، وَكَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کا اکرام، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، تو ایسے طریقے سے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب یہ چیز کہ مردے کے لیے وہ کام کریں جو ان کو فائدہ دے، اب یہ کانسیپٹ ہونا کہ اس دن میں آپ حلوہ پوری، اور بعض جگہوں پر تو یقین کریں کہ گھروں کے کارنرز کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، ان کو سجاوٹ کے ساتھ وہاں آپ کے حلوہ پوریاں اور اس کے علاوہ آپ کی موسمی پھل فروٹ، یہ وہ ہر چیز سیٹ کر کے رکھ دی جاتی ہے، کوئی ایسے کہ یہاں میتوں نے آنا ہے، مردوں نے آنا ہے، اور وہ کیا آج تک کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی رکھی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھا کر جائیں؟ یہ چیز ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو روح ایک دفعہ چلی جاتی ہے اس کے پیچھے برزخ حائل ہو جاتا ہے، کب تک؟ جب تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ جب ایک دروازے سے جب وہ گزر جاتا ہے، وہ دروازہ واپس کبھی نہیں کھلتا۔ پھر یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں کیوں ابھی تک ہے کہ میتیں یا مردے یا روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ کئی لوگ 40 دن تک اپنے گھروں میں روشنی رکھتے ہیں کہ میت کی روح آتی ہے، ہر جمعرات کو ختم دلاتے ہیں، ہر جمعرات کو روح آتی ہے، ہر سال کو ختم دلاتے ہیں، ساتھ میں روح آتی ہے۔ ہر عید پر آپ وہ عید نہیں مناتے جب تک کہ آپ نے
اس میت پر شبرات نہیں منائی ہوئی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن میں لوگ میت جہاں ہوتی ہے، فوتگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اس دن میں جا کر دوبارہ سے نئے سرے پر تعزیتیں کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. جو اللہ نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا، ان کاموں کو کیوں ہم اتنی تیزی اور اتنی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں کیا چیز ہمیں یا ہماری میت کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں حدیث کے ریفرنس سے. اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال. کتنے لوگ میتوں کو جب دفن کر کے آتے ہیں تو کتنی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. نہ اس کا مال، چاہے کتنا بینک بیلنس ہے، کتنے ڈالرز ہیں، کتنے روپے ہیں، کتنا زیور ہے، کچھ نہیں جاتا. عورتوں کے جسم پر جو زیور کا ایک ذرا ذرا بھی ہوتا ہے وہ سب بھی اتار لیا جاتا ہے. مرد کی جیبیں خالی کر دی جاتی ہیں. عزیز اقربا زیادہ سے زیادہ قبرستان تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد بس ختم. تیسری چیز ہے اعمال. اب ہم جو لواحقین ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان میتوں کے لیے؟ کیا حلوے ان کے کسی کام کے ہیں؟ کیا پوریاں ان کے کسی کام کی ہیں؟ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جب فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کریں. آپ کی دعائیں اس کو جائیں گی. اچھے اچھے کام کر کے نہ اپنے نیک اعمال کریں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں. صبح مانگیں، دوپہر شام میں، جب چاہیں آپ مانگیں. اور یہ دعاؤں کا سلسلہ وفات کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے خاص دنوں کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. شبرات نہیں آئے گی اس دن جو خاص موقع پر میں کچھ خاص کام نہیں کروں گی تو میت یا مردہ یا روح اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، وہ یہیں دنیا میں بھٹکتی رہے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری چیز، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس نے علم حاصل کیا، خود مرنے والے نے، اس نے دوسروں کو علم کا سکھا دیا، اس کا فائدہ. پھر اس نے کچھ ایسا علم حاصل کیا کہ جو اس نے دوسروں تک پہنچایا. پھر اس نے کچھ لوگوں کے اوپر ایسا کام کیا، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. یعنی ڈائریکٹلی مینس یہ اس نے خود ان کو پڑھایا، انڈائریکٹلی مینس یہ اس نے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دیں کہ وہ علم حاصل کر سکیں. پھر تیسری چیز جو کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں، ان کے لیے صدقات کا اہتمام کریں. ان کے لیے کچھ درخت، پانی، مدرسے، طالب علم کسی ایسی جگہ پر لگائیں کہ وہ چیز جب تک ہری بھری رہے گی تب تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا. تو پھر کچھ خاص انداز میں ایسے کرنا کہ کچھ گھروں کے حصوں کو ڈیکوریٹ کر دینا اور پھر اس چیز کا خاص اہتمام کرنا، ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا. اور پھر یہ بھی دیکھیے، یہ حلوہ پوری تو ہر کوئی بنا بھی نہیں سکتا، اور شاید بنا بھی لے حلوہ تو کچھ شاید میرے جیسا، لیکن پوریوں کا کیا کریں؟ ہمیں تو سیدھی روٹیاں نہیں بنانی آتی. پہلے تو یہ بھی ٹیسٹ کریں سارے کہ آپ سب کی روٹیوں آپ کی ایسی ہیں کہ جو دوسرے خوشی سے بھی کھاتے ہوں. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف عقل بھی ہے. صرف محض اندھادھند. اچھا سوچئے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے پیچھے اندھادھند چل رہی ہوتی ہیں؟ جیسے کچھ جانوروں کا کوئی ایک ریوڑ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بکریاں ہیں، بکریاں جیسی آگے چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے باقی بھی چلتی جاتی ہیں. اگر آگے والی بکری نے کہیں کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے نا تو پچھلی بھی چلتی چلتی اس کے پیچھے لگا دیں گے. ہم سب کی کیفیت ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ دن نہیں ہے کہ جس میں کوئی روحیں واپس آتی ہوں. اچھا یہ بھی چیز ایک اور تھوڑی سی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں اور ہمیں تو باقاعدہ دکھائی بھی دیتی ہیں. ہم نے فلاں شخص کو فلاں جگہ پر ایسے اور ایسے دیکھا ہے، یا میں نے یوں کہیں کہ کوئی کہتا ہے ہم عمرہ کرنے گئے، ہم نے فلاں شخص کو وہاں پر دیکھا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا تو یہ ہماری اپنی تخیلات ہوتے ہیں، یا پھر دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ جنات ہوتے ہیں، جو انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا بعض لوگوں کا ایک مغالطہ ایک اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں روح کا نام آیا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اسی طرح آتا ہے نزل بہ الروح الامین اذ ایدتک بروح القدس. تو اب جس نے تو سمجھا نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا روح کی بات ہو رہی ہے کہ
आसमान से जो है वो फरिश्ते और रूहें उतरती हैं, वो रूहें जो इंसानी जिस्मों से निकली होती हैं। ऐसा नहीं है। कुरान में जहां भी रूह की बात आई है ना, वो रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो आपने अपनी जिंदगी के 22-23 साल गुजारे अपनी नबूवत के बाद, आपने कितनी शबरातें मनाई हैं कि जिसके लिए हम कहते हैं कि ये दिन उन्होंने इस तरह से किया तो हम भी कर लेते हैं, या फिर ये कि उन्होंने तो शायद वो भूल ही गए, उनके पास टाइम नहीं था, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। ये जो लफ्ज है ना शबरात, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। हमारे यहाँ ये नाम क्या है, शबरात के नाम से मशहूर है। अब जिसको तो ये कह रहे हैं ना शब रात, तो इसमें जो शब का लफ्ज है, ये शब का लफ्ज कहाँ से आया है? ये तो अरबी का लफ्ज भी नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है। और अगर आगे आप इसके रात लगाते हैं तो रात भी अरबी का लफ्ज नहीं है। और अगर आप इसे शब बारात कहते हैं, तो ये जो बारात का लफ्ज है ना, ये भी अरबी का लफ्ज नहीं है, ये संस्कृत का लफ्ज है। जो हम ये शादियों में बोलते हैं ना, बारात आई है, बारात गई है। अच्छा, अब बाज लोग इसको शब्बे बराअत कहते हैं। बराअत, बारात, बारात कहते हैं बेजारी को। जैसे सूरत तौबा में आपने पढ़ा ना, पहली आयत है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का इजहार है। तो फिर बताएं, इस रात में किसकी किससे बेजारी है? तो ये जो शब्बे बरात या बरात या शबरात, ये तरकीब के एतबार से कुछ इस्लामी तरकीब नहीं है। तो फिर इस्लामी एतबार से इसे कोई, इसकी कोई ऐसी अहमियत या हकीकत हमें नहीं मिलती है। इसमें जो करने के काम में हमारे सामने चीज आती है वो यही है कि इस माह में रोजे रखे जाएं। अच्छा, एक और चीज है, बाज लोग निस्फ शाबान की रात की फजीलत में एक दलील देते हैं। ज़ईफ और मनगढ़ंत अहादीस आपको बहुत मिलेंगी जो बयान की जाती है। एक आयत को कोट करते हैं, सूरत दुखान की आयत नंबर 3 और 4, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। बेशक हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है, बेशक हम खबरदार करने वाले हैं, इस रात में हर मुहकम काम का फैसला किया जाता है। आयत को हम इससे पहले कि समझें तो इस आयत को थोड़ा सा ध्यान कर लें। थोड़ी सी आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। ये आयत सूरत दुखान की है। ये आयत कहाँ नाजिल हुई थी? आयात ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी और वाक़े महराज से पहले नाजिल हुई। उस वक्त 5 वक्त की नमाजें भी फर्ज नहीं थी, और रोजे तो वैसे भी आप जानते हैं 2 हिजरी में फर्ज हुए थे। और इसमें एक और चीज भी जो एक दलील के तौर पर हदीस पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए थे। तो यहाँ पर जो मक्का में ये आयत नाजिल हो रही है और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है वो मदीना में है। अब जो दलील पेश करते हैं उनकी अपनी कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। इन्ना अंजलनाहु, हमने इसको नाजिल किया, फी लैलतिन मुबारका, लैलतिन मुबारका में किसकी बात हो रही है? किसके नजूल की बात है? कुरान पाक के नजूल की बात है। ठीक है, कि बेशक हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम खबरदार करने वाले हैं। फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर मुहकम काम का फैसला किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस रात की बात हो रही है जब कुरान नाजिल हुआ, तो क्या ये निस्फ शाबान की रात की बात है? क्योंकि दलील देने वाले तो यही कहते हैं कि ये आयात जो हैं 15 शाबान में से मुतल्लिक की बात है। तो लैलतुल मुबारका के बारे में आप सबने भी पढ़ा और कई तरह की दलाइल भी हमारे सामने आते हैं कि मुफस्सिर इब्न कसीर लिखते हैं कि इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया है कि उसने इसे मुबारक रात में नाजिल फरमाया, और मुबारक रात से मुराद लैलतुल क़द्र है। और इसकी दलील आपको सूरतुल क़द्र में मिलती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र।
بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ شعبان کے متعلق یہ آیت ہے تو کیا پھر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دلیل کے طور پر دوسری آیت بتا رہی ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ یا قرآن کی نزول کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ یہ کہ نصف شعبان کی رات، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے. اور پھر یہ بھی کہ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ اس 15 شعبان کو سارے فیصلے کیے جاتے ہیں تقدیر کے، تو یہ بات غلط ہے. نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. قرآن کی آیت میں جو آتا ہے کہ تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ دراصل شب قدر کی رات ہے. اور اس کی دلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے. آپ کے ارشاد کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبادہ بن سامت نے بیان کیا کہ آپ اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی تاریخ ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے. اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں کے لڑنے سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے لیلۃ القدر، قدر سے ہے نا، قدر یعنی کہ تقدیر، یعنی اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں. شب برات یا 15 شعبان کو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، عبادات کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا جو ذکر ہے نا، وہ ہمیں قرآن اور سنت بتاتی ہے. ہم خود سے کچھ چیزوں کو کیوں اپنے لیے لاگو کر لیتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے، محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے دن جس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے اعتبار سے. عشرہ ذی الحجہ کی آپ کو اہمیت پتہ چلتی ہے فضائل اعمال کے اعتبار سے. یوم عرفہ کا دن کی اہمیت ہے کہ وہ حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے جب حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں. ہاں، یوم النہر جو حج کا دن کہ جب قربانی کی جاتی ہے، یا ایام تشریق جو اللہ کے ذکر کے دن ہیں، ماہ رمضان جب روزے رکھے جاتے ہیں، پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی رات ہے. پھر آپ کو 2 عیدوں کے دن ملتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پھر جمعہ کا دن، پھر ایام 20 یعنی وہ دن جس دن میں چاند پوری طرح نکلتا ہے اور وہ روشن راتیں ہوتی ہیں، 13، 14 اور 15. لیکن کہیں پر بھی شب برات کے عبادت کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی کیا جاتا ہے ریچول، جس کو کہتے ہیں سلامی روزہ، یعنی استقبال رمضان کے طور پر اسلامی روزہ شعبان کے آخر میں رکھا جاتا ہے. اور یہ روزہ نہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے اور نہ کسی اور کو رکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، حکم تو یہی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے. یعنی کوئی شخص جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور وہ دن آ گئے ہیں اتفاقاً کہ رمضان سے پہلے کے، تو آپ معمول پہ رکھتے ہیں تو رکھتے رہیے. یا کسی کا کوئی فرض روزہ رہتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جو کہا ہے کرنے کو وہ کر لینا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے ہم سب کو رک لینا ہے. یہی ہم سے مطلوب ہے. سورۃ حشر کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ.
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ایک اور چیز کہ کچھ ضعیف احادیث ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح درجے پر ہیں۔ اس میں دو طرح کی چیزیں، ایک تو آپ کو ضعیف روایات ملیں گی اور کچھ آپ کو موضوع احادیث ملتی ہیں۔ موضوع احادیث یہ ہوتی ہیں من گھڑت باتیں۔ ضعیف روایت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو روایت کرنے والوں کی چین ہوتی ہے وہ بیچ میں کہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا جو راوی ہے اس کے بارے میں کچھ شک شبہات ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کو حسن کے درجے پر یا صحیح کے درجے پر نہیں لایا جاتا۔ اب ضعیف روایات میں کچھ روایات آپ کے سامنے اس لیے رکھوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے، ہمارے سامنے ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر اس وقت میں ہم کچھ گڑبڑ سے ہونے لگتے ہیں، اچھا یہاں تو یہ بات پتہ چل رہی ہے، تو پھر ہم نے تو یہ بات سمجھی تھی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو سامنے آپ کے رکھوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کس ماہ میں صدقہ اور خیرات کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ امام ابن جوزی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا کیونکہ اس کا راوی صدقہ بن موسیٰ درست نہیں ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے صدقہ جب روایت کرتا ہے تو حدیثوں کو الٹ دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ضعیف حدیث کو کس لیے ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ امام ترمذی نے کہا ہے کہ محدثین کے نزدیک صدقہ یعنی جس نے یہ روایت کیا ہے وہ شخص قوی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں بیان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کو سننے کو ملے گی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں۔ مجھے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کا خوف کھاتی ہو کہ تم پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ امام ترمذی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں اور میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام دارقطنی نے کہا ہے یہ حدیث کئی سنتوں سے مروی ہے اور اس کی سند مسترب اور غیر ثابت ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھیں جہاں بات جنت البقیع کی گئی ہے تو یہ مدینہ میں ہے، ادھر سے جب جس آیت کو ریفرنس دے رہے ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، پھر جس حلوے کی دلیل دے رہے ہیں وہ کس مہینے میں ہوا وہ واقعہ، اور ہم حلوے شعبان میں بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ پھر کچھ موضوع روایات ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ بہت ساری روایات موضوع یعنی من گھڑت ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیا ہے وہ جناب؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حافظ ابو الفضل بن ناصر رحم اللہ علیہ نے اس کے ایک راوی ابو بکر نقاش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دجال اور حدیث گھڑنے والا ہے، اور اسی طرح ابن وحیہ، علامہ ابن جوزی، علامہ زغانی اور علامہ سیوطی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کچھ اور بھی چیزیں سنیں گے جس میں کیا آتا ہے حدیث میں، اے علی جو شخص نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اے علی کوئی بندہ نہیں ہے جو ان نمازوں کو پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو جو اس رات مانگے پوری کر دیتا ہے۔ اب خود سوچئے ایسی چیزیں کہ جس کے اندر کچھ خاص چیزوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں ہمیں کہتی فضیلت اور ایسی اجر و ثواب اور مغفرت کی چیز باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسے کسی چیز میں بھی۔ اب اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں مجھے کوئی شک و تردد نہیں، اور اس حدیث کی تینوں ترک میں مجہول اور انتہائی درجے کی ضعیف راوی ہیں۔
علامہ ابن قیم، علامہ سیوطی، علامہ شوکانی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ تیسری بات، جو شخص نصف شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 بار پڑھے تو وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ علامہ ابن قیم، علامہ سیوطی، علامہ ابن جوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے اور اس کے راوی میں ایک پوری جماعت مجہول لوگوں کی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان ہو تو تم اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے روزی کا خواستگار کہ میں اسے روزی دوں، کوئی ہے مذاہب کا گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں، اور کوئی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اب کیا ہے کہ یہ حدیث بھی من گھڑت کہ علامہ بوسیری رحم اللہ کے مطابق اس کے راویوں میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد ابن معین اور حافظ ابن حجر فرما وغیرہ نے کہا ہے کہ حدیثیں من گھڑت ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور پھر یعنی آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، تو یہ والا عمل تو ہر رات ہوتا ہے۔ ہر رات کو آسمان کر دیکھ لیجئے کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی چاہتے ہیں، جو طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو منتظر ہے کہ آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو پھر ایسی چیزیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان چیزوں سے ہم سب کو خبردار ہونا ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تمام عبادات کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہے۔ ہمیں بالکل اختیار نہیں ہے کہ ہم خود سے دین میں کسی عبادت کو کسی خاص وقت یا طریقے سے متعین کر لیں جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ کے دین کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نامکمل سمجھنے کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے اس کے لیے ایسے دین کو مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت، طریقے، تعداد اور انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے یا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو اسی طرح ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ جو بات من گڑت کی ہوتی ہے نا، تو یہ یاد رکھیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اصل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی بہترین پہچان کرا دے، اللہ ہم سب کو حق دکھا دے اور حق کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین۔ جی جناب کہیے، اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی نازیہ وکاس۔ السلام علیکم میم۔ پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کسی بھی چیز کا، تو میں بھی ہر ٹائم ہر موقع پہ یہ حلوہ بنانا اور یہ اس کا ڈسٹریبیوشن اور جس طرح سے سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے، پھر جیسے جیسے میں نے کچھ حدیث کی بکس لی تھی تو وہ پڑھنا شروع کی، پھر میں صحیح بخاری لے کے آئی تھی جلد اول، پھر دوم لائی، تھوڑا تھوڑا جو سمجھ آیا پھر ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ تو میم اگر ہم لوگ جو صرف فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پاک ہے، یا جو اذکار مسنونہ ہے، وہی اگر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ان باقی چیزوں کو کرنے کا جو کہ ہیں ہی نہیں، جن کا وجود نہیں ہے۔ تو نماز وغیرہ تو ریگولر ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، باقی چیزیں کرتے نہیں ہیں، دعائیں بھی میم دعاؤں کی بھی بکس نا ایسی ہیں جو مطلب نہ قرآن پاک میں ہے، نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہ ہیں ثابت۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، عبادات بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، جن کو ہم لوگ جیسے سنتے ہیں ویسے اس کو آگے بتا دیتے ہیں، یا حدیث بھی جو ہے وہ بھی جو ضعیف حدیث ہیں اس کو بھی بغیر دیکھے
اور ہاں ویریفیکیشن کے بغیر ہی آگے بتاتے رہتے ہیں، ہم نے یہ حدیث سنی تھی، یہ ہوا، پورے پورے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے۔ تو اس دن میں بارش سٹارٹ ہوئی، موسم ٹھنڈا تھا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی دن تو ہے نہیں جو باقاعدہ روایت کے مطابق ہے، تو میں نے ویسے ہی پھر میرا دل کیا بھائی وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر میں نے انہیں وہ حلوہ بنا کے، اور کیونکہ ٹھنڈ تھی تو انہیں میں نے بلا کے تو وہ دے دیا۔ تو ویسے دے تو دیا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ وہ تو میں نے بغیر کسی اس کے دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے اور بچوں کو دوں گی تو شاید یہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی کنفیوژن صحیح، رہ گئی تھی میں مجھے اس میں۔ اس میں کوئی حرف نہیں ہے۔ اگر کسی خاص اس موقع کو ایک ایونٹ کے طور پر بنا لینا، یہ چیز غلط ہے۔ آپ ویسے بنائیں، حلوہ کھلائیں، آپ جو بھی چیز آپ کھلانا کسی کو چاہتے ہیں، اجر ثواب کا باعث ہے۔ اب جیسے اب ان دنوں میں خاص طور پہ قبرستانوں کو ذرا رونق بخشی جاتی ہے، تو آپ ویسے ہی خبر لیں۔ ایسے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کتنے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کہ قبروں پر جایا کرو، کہ انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے نا، تو اس کے لیے پھر زندگی میں، دنیا میں اپنی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے پھر چلتا ہے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں اس سوچ کے ساتھ تو ہم قبرستان کبھی بھی نہیں جاتے کہ ہم وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، پھول ڈالیں گے، اس سے کیا میت کو کیا فرق پڑے گا۔ قبروں کا دیکھ بھال کرنا، اس کی لپائی کرنا، ویسے تو اس کی اجازت ہے، لیکن خاص دنوں میں ہی اس چیز کے لیے خاص اہتمام کر دینا، تو یہ چیز پھر اس میں آ جاتی ہے۔ تو حلوہ بنائیں، کھلائیں ضرور، آپ جس کو جیسے چاہتے ہیں، ایک جو کہ کسی کی آسانی کر سکتے ہیں، یقیناً یہ اجر کا ثواب کا باعث ہے۔ پر یہ کوشش آئندہ سے کریں کہ خاص انہی دنوں کو سلیکٹ نہ کریں۔ کیوں؟ اس سے کچھ کمزور دل، کمزور ایمان والے مزید بھٹک جاتے ہیں، یہ دلیل لے کر آپ سے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ کام یہ یقیناً اسی سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا پھر درست ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں پھر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ جی میم۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بدعت آتی ہے تو سنت وہاں سے چلی جاتی ہے، تو سنتوں کو پروموٹ کریں، بدعتوں کو چھوڑ دیں۔ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو کسی صحابی کا نام کا ورد کرنا، کسی نبی کے نام کا بھی ورد کرنے سے آپ کو اطمینان یا دل کو سکون نہیں کبھی مل سکتا۔ آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت کے برابر کسی کو لے کر آنے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایون کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم بھی نہیں، کہ وہ بھی شرک میں آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں کسی کے نام کا صرف ورد کرتے جانا یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنا ہے، خود کو بچانا ہے۔ جی عائشہ، عائشہ قریشی۔ مجھے یہ کوشچن ایک پوچھنا تھا کہ ابھی بیچ میں ذکر آیا نا کہ قبروں پر جایا کرو کیونکہ اس سے آپ کو اپنی موت بھی یاد رہتی ہے، تو خواتین کے لیے الاؤ ہے قبرستان جانا یا نہیں؟ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آتا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو۔ پہلے میں نے اس چیز سے منع کیا تھا، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن اس چیز کے لیے پھر عورتوں کو جیسے مسجد میں جانے کی بھی اجازت ہے، اس کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ایسے ہی قبرستان میں بھی جا کے منع بھی کیوں کیا تھا کہ بہت زیادہ آہوزاری بین کرنا، نوحہ کرنا اس لیول تک چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں پر جا کر کچھ الٹی سیدھی حرکتیں، اور وہ پھر کچھ ایک اور ہی اسپاٹ بن کے رہ جائے۔ تو جائیں، لیکن کثرت کے ساتھ نہیں جانا، اور ان حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر جانا ہے، اور پھر کس سوچ کے ساتھ جانا ہے یہ یاد رکھیے گا۔ اپنی میتوں کو یہی سوچ کر روتے رہنا کہ وہ سو رہے ہیں، میں ایسا لفظ بھی بولتی نہیں ہوں، نہیں، حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے الفاظ کا بولنا آپ کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے شرک کی طرف۔ شرک کا آغاز ایسا ہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ نقطے سے ایک آغاز ہوتا ہے، اور ہم اس کو بڑی عقیدت اور بڑی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شرک کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اپنے فوت شدگان کے لیے وہ کام کریں جو ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ جیسے اگر فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں کہ جا کے آپ کچھ پڑھیں قرآن میں سے تو ان کے اصال ثواب کے لیے، مجھ سے کسی نے نا کوشچن پوچھا کہ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ سنتے ہیں، تو یہ کیا بات درست ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی ہے کہ
دیکھیں یہاں تک کی بات ہے کہ ہمیں حکم ملتا ہے آپ ان کو سلام کریں، اور ایک دعا بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بھی عنقریب آپ کے پاس آنے والے ہیں، یعنی آپ کی صف میں شامل ہونے والے ہیں۔ یہاں تک ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کو ایسا کہنا ہے۔ اب سننے سنانے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قبر کے اندر موجود شخص کا روح کے ساتھ تعلق کس طرح کس انداز میں برقرار رہتا ہے کہ وہاں کا عذاب، ایک روح جو اپنی منزل پہ موجود ہے اس کے ساتھ اس کے عذاب کی کیفیت یا اس کے خوشی کی کیفیت، آسودگی کی کیفیت ہے، وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب سوالات جواب ہو جاتے ہیں تو ایک نیک روح کو کیا کہتا ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ، اب تم تب اٹھایا جائے گا جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ پھر وہ اس آسودگی، اس راحت کو وہ فیل کرتا ہے، ٹھیک؟ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کے عذاب کا سلسلہ وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، فرشتوں کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، لیکن حکم ہمیں برل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی انم۔ میم جی، یہ جو بیٹیوں کو یا بہوؤں کو شبرات وغیرہ دی جاتی ہے، عید کا تو چلیں وہ عید کا ایک تحفہ ہوتا ہے گفٹ کے طور پر، لیکن جو شبرات محسوس کر کے کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ بھی غیر ضروری ہے نا؟ نہ کریں تو کوئی اس میں ہے تو نہیں نا؟ اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، شبرات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شبرات اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ اس کو عید کے طور پر منا رہے ہیں کہ عید پہ بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ دو عیدیں، دو تہوار منا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مطلب دو دنوں کو انہوں نے اپنی سیلیبریشن ڈے بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے عید کے کھیل کودنے کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دو اس سے بہتر دن مقرر کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے جس میں آپ کپڑے پہنے، جس میں آپ تیار ہوں، جس میں آپ اپنی ملاقاتیں کریں، کھائیں پیئیں، جو بھی چیزیں۔ بطور لفظ عید صرف ان دو کے لیے ہم نے تو خود بنا لی ہیں عیدیں، کچھ شبرات کے نام سے، کچھ میلاد نبی کے نام سے، اور کچھ اور اپنی چیزوں کو کر لیا۔ اس لیے اس دن میں کوئی ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ جی بشرا۔ جی باجی، میرے دو کوشچن تھے۔ ایک تو یہ کہ جو قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے وہ مطلب میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے نا ایسے کہ محرم میں کرتے ہیں صرف، نہ کہ وہ مہینہ آئے گا تب بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ قبر جاننے کے لیے مطلب جو عورت کو پیریڈز ہوتے ہیں تو اس میں جایا جا سکتا ہے؟ قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے، پختہ کرنے کے بارے میں تو ویسے ہی نہیں ہے، قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا گیا، اس کو مزار نہ بنا لو، اس کے اوپر عمارتیں تعمیر نہ کر لو۔ ہاں یہ چیز تھوڑی جو ملتی ہے تھوڑی سی کہ اس کی لپائی کر لی جائے کبھی کبھی، کہ اس کے اندر جیسے وہی شروع میں بات ہوئی نا کہ ایک مردے کی، ایک میت کی کا اکرام، کہ اگر کہیں کوئی سوراخ محسوس ہوتا ہے یا کچھ قبر کٹی پھٹی نظر آتی ہے تو اس کو درست کر لیا جائے، ٹھیک؟ بس اتنی یہاں تک اس کے بارے میں ملتا ہے۔ دوسرا قبرستان میں جانا پیریڈز کی حالت میں، تو ایک طہارت کی کیفیت یا وضو کی حالت میں کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ وہ آپ کی عبادات کے لیے۔ تو جیسے مسجد میں بھی ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں سے اگر کوئی ضرورت کے تحت چلا جا سکتا ہے، وہاں بیٹھے نہیں، اسی طرح میں کہتی ہوں، میرا خیال ہے، میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ قبرستان میں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہاں زیادہ دیر رکیں نہیں ایسی حالت میں، پھر کہ کوئی نجاست یا گندگی وہاں پر لگے۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ جیسے بھی اب بشرا نے کہا کہ اس مہینے کی اس تاریخ میں خاص طور پہ کہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی خبرگیری کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مردوں کی یا فوت شدگان کی خبرگیری کیسے ہو سکتی ہے، ان کے لیے کچھ کر کے، صرف قبرستان کے وزٹ کرنے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ان کی قبروں کو کی لپائی سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی قبروں کو سیٹ کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے وہ کریں جو اندر ان کو فائدہ دے، استغفار کریں ان کے لیے۔ میڈم میں ابھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر قبرستان ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے کبھی سالوں بعد، یا جیسے اب ہم لوگ تو جا ہی رہے ہیں، ان کی قبریں تو گاؤں میں ہیں، تو ہم جب کبھی جاتے ہیں تو پہلے تو میں نے سنا تھا کہ نہیں جا سکتے، تو جب سے سنا کہ جا بھی سکتے ہیں،
تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو ہم دیکھیں نا وہ بیچارے تو سوئے ہوئے ہیں یا جس حالت میں بھی ہیں، تو ہم سورہ ملک اور سورہ یاسین وغیرہ اس طرح نا میں ادھر پڑھ کے آ جاتی ہوں، تو یہ صحیح ہے یا مطلب ہے کہ اس کا کوئی وہ ہے پڑھنی دیکھیے چاہیے یا سوئے ہوئے نہیں؟ کا لفظ تو پہلے بولنا ہی نہیں چاہیے. سو نہیں رہے ہیں، سو ہم رہے ہوتے ہیں. ہم جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہیں. سو نہیں رہی ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں. دوسرا، وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا نہیں چاہیے. دعا جو ہمیں اچھا بتا دی گئی ہے آپ دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے، میت کی مغفرت کی دعا ہے، اسی طرح قبرستان میں جانے کی دعا ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھیں. باقی جو کچھ آپ پڑھتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر یا کچھ کر کے ان کو بخشتے ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں. دعا کریں، یہ دعا آپ کی ان کو پہنچتی ہے اور اس کے وہ منتظر بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی وہ جو آپ دعا صحیح. پڑھتے ہیں نا نماز میں بھی، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ یہاں صرف آپ اپنی میتوں کے لیے نہیں، آپ تمام مردہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور صرف مردہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں چلتے پھرتے لوگوں کے لیے بھی آپ کی دعائیں مغفرت ہوتی ہے. اور پھر مالی مدد، مالی صدقات، آپ کی مالی صدقات ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. ہمارے والدین، ہمارے بزرگ ہماری روز دعاؤں میں ہونے چاہیے، ہمارے روز کے صدقات میں ہونے چاہیے. آپ جو بھی ان کے لیے کچھ کریں اس کا سال کا انتظار نہ کریں کہ آپ کیا پتا ہم خود بھی سال کے بعد زندہ رہیں نہ رہیں. اور سب سے بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ یتیم تھے، آپ نے کتنے ختم دلائے ہیں. ہر سال کا وہ اب میری والدہ کی سالانہ ہے، والد کا سالانہ ہے، بیٹی اتنا پیارے چچا اپنا بیٹے دو گئے دنیا سے. تو اس کے لیے دنوں کو مخصوص نہ کریں، جو کام کرنا چاہتے ہیں جلد سے جلد کر گزریں. ٹھیک ہے، تو اس خاص دن میں آپ کے چاول پکا کر دینا بدعت ہو جائے گی. اس کو عام روٹین میں آپ رکھیں گی تو آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا. دیکھیے اگر ایک بات یہاں سے بھی کلیئر کرتی چلوں، اگر ایسی نظر مانی ہے جو خلاف شریعت ہے، آپ اس نظر کو بھی ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو نہ پورا کریں. اب یہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ نظر مانی میں ایک دیگ پکاؤں گا اور سب کو کھلاؤں گا، تو بالکل یہ پوری کر لیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ میں نے ختم میں کروں گا، کوئی قرآن خوانی کراؤں گا، تو قرآن خوانی کا ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اس کی بجائے یہ کر لیں، آپ کوئی ایک درس منعقد کر لیں کہ جس میں لوگوں کو اسی قرآن کی تعلیم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ تعارف دے دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہ یہ کہ ان کے حوالے کریں کہ آپ قرآن پڑھیں. خدا کی قسم بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کی خیر خواہی ان کے لیے ہوگی، آپ ان کی اصلاح کر دیں. جی حسن بانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کسی کی گھر میں مثلا والدین فوت ہو گئے، اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کی قضا اس کی اولاد رکھ سکتے ہیں؟ جی اور بالکل رکھ سکتی ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جس کو ہمیں کرنے کو کہا. باقی کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے. تو حلوے پوڑیاں کھائیں ضرور، لیکن یہ سوچ کر مت پکائیں کہ یہ کوئی آپ کے لیے دین میں مزید آپ کے لیے کچھ ثواب کا باعث ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.